بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا یہ سبق نمبر 96 ہے اور اس سبق میں ہم یہ مختصر ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کہ جب سجدے اور رکوع سے جب ہم سر اٹھاتے ہیں تو قومہ اور جلسہ، یہ جو دو کیفیتیں ہوتی ہیں، تو اس میں اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا اور تاکہ ساری ہڈیاں اور جوڑ اپنی جگہ پہ چلے جائیں، یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا باب ہے کہ امام سے رکوع اور سجدے میں یعنی افعال میں آگے نکل جانا یہ ناجائز ہے اور مکروہ ہے، ان سے پہلے رکوع یا سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگلا باب ہے کہ دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں تو خوب سکون کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اقعاء یہ مکروہ ہے۔ اقعاء کا معنی ہے کہ بغیر کسی عذر کے پاؤں کو کھڑا ہی رکھا، جس طرح سجدے میں پاؤں کھڑے تھے، اور اقعاء کیا یعنی اس کے ایڑیوں کے اوپر اپنی سرین کو رکھا اور بہت عارضی سا جلسہ کیا، یعنی دو سجدوں کے درمیان کی کیفیت کو جلسہ کہتے ہیں، تو اس کو اقعاء کہتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے اگر کوئی عذر ہو تو اس کی رخصت کے حوالے سے بھی یہ آخر میں باب موجود ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ دیکھ لیجئے کہ سجدے میں ہاتھوں کو بغل سے جدا رکھنا، سجدے میں پاؤں کا کھڑا رکھنا اور حدیث کے فوائد اور حکمتیں تھیں۔ اور اس سبق کے اندر ہم سجدے سے اٹھ کر پیٹھ کو سیدھا رکھنا، سجدے میں سرین کو ایڑیوں پر لگانے کے ممانعات اور حدیث کی مزید فوائد اور حکمتیں ہوں گی۔ حدیث باب کا ترجمہ اور تشریح ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں پہلا باب ہم دیکھتے ہیں باب ما جاء فی اقامۃ الصلب اذا رفع رأسه من السجود والركوع۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع واذا سجد واذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جب وہ رکوع فرماتے تھے یا جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے یا جب سجدہ کرتے تھے یا اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھاتے تھے تو یہ برابر ہوتا تھا۔ برابر کا مطلب کہ جس طرح سے پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھنا رکوع سے اٹھ کر ہوتا تھا، اسی طریقے سے پیٹھ کو سیدھا رکھنا سجدے سے اٹھ کر جلسہ کے اندر بیٹھنے سے بھی ہوتا تھا۔ یعنی رکوع اور سجدے سے اٹھنے کی کیفیت جس میں پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے اور جوڑ اپنی جگہ پر چلے جائیں، یہ برابر کیفیت اللہ کے نبی کی ہوتی تھی۔ وفی الباب عن انس رضی اللہ عنہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه، اسی طرح کی روایت اور اس کی دوسری سند۔ قال ابو عیسیٰ حدیث البراء رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح۔ اور علامہ احمد محمد شاکر اور شیخ شعیب ارناؤت کے نسخے کے اندر ایک یہ زیادتی بھی ہے کہ حسن صحیح۔ حسن صحیح کے بعد بالعمل علیہ عند اہل العلم بھی موجود ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت ان یبادر الامام فی الرکوع والسجود۔ یبادر کی جو ضمیر ہوگی اس صورت میں تو پھر وہ نمازی کی طرف ہوگی کہ نمازی کا امام سے آگے بڑھنا رکوع اور سجدے میں، اور اگر یبادر ہوگا پھر یبادر الامام ہوگا کہ امام سے آگے بڑھنا۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء رضي الله عنه وهو غير مكذوب قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، عبداللہ بن یزید ایک تاکید کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی، حالانکہ وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ یعنی یہ ایک مزید تاکید تھی کہ یہ آگے والی جو بات ہے وہ محقق اور بالکل ثابت شدہ بات ہے کہ حضرت براء بن عازب نے ہی ہمیں یہ بات بیان فرمائی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سچے صحابی ہیں۔ فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تھے تو لم یحنی رجل منا ظہرہ، تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی اپنی پیٹھ کو نہیں جھکاتا تھا یہاں تک کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی طرف چلے جاتے، اور پھر وہ سجدہ کی طرف جب جاتے تو پھر ہم اپنی پیٹھ کو جھکا کر ہم سجدے کی طرف جاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے پہلے سجدہ نہیں کرتے تھے، ہم کھڑے ہی رہتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے نبی جب سجدے کی طرف چلے گئے تو ہم
جیسے ہی وہ سجدے میں پہنچتے تھے تو ہم فوری طور پہ پھر سجدے میں اس کے پیچھے پہنچتے تھے، یعنی ہم اللہ کے نبی کی سجدے کے عمل کو اور ہر ایک عمل کو اس کے پیچھے اس کی پیروی کرتے تھے بغیر کسی وقفے کے، لیکن ان سے ہمیشہ بعد میں ہی ہوتا تھا، ان سے آگے ہم نہیں بڑھتے تھے۔ قال وفي الباب عن انس ومعاويه وابن مسعده صاحب الجيوش وابي هريره رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث البراء رضي الله عنه حديث حسن صحيح وبه يقول اهل العلم ان من خلف الامام انما يتبعون الامام فيما يصنع ولا يركعون الا بعد ركوعه ولا يرفعون الا بعد رفعه ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم سارے کے سارے اس بات کے اندر متفق ہیں کہ جو فعلی طور پر امام کی مطابقت ہے یہ لازم ہے، قولی طور پر نہیں ہے کہ امام اگر قرات کر رہا ہے تو احناف فرمائیں گے کہ نہیں، مقتدی نے قرات نہیں کرنی، لیکن فعلی طور پر امام کی مطابقت لازمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے جو مقتدی ہوں گے وہ امام کی اتباع کریں گے جو وہ کر رہا ہے، نہ کہ وہ جو کہہ رہا ہے، اور وہ رکوع نہیں کریں گے مگر امام کے رکوع کے بعد۔ یہاں بات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام رکوع سے اٹھ کے اور پھر تو آپ رکوع میں جائیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے رکوع میں چلے جانے کے بعد فوری طور پر آپ رکوع میں پہنچیں، لیکن اس سے پہلے رکوع میں نہ پہنچیں۔ اور اسی طریقے سے وہ یعنی مقتدی سر نہ اٹھائیں رکوع سے مگر امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ اور اسی طریقے سے ہم نے کسی ایک فقیہ کو اس میں کوئی اختلاف کرتا ہوا نہیں پایا۔ اس کا مطلب ہے کہ افعال کے اندر امام کی اتباع بالاتفاق واجب ہے، لازم ہے۔ باب ما جاء فی کراہیت الاقعاء بین سجدتین، دو سجدوں کے درمیان ایڑیوں کے اوپر اپنی سرین رکھ کے عارضی سا جلسہ کرنا، اس کی ممانعت ہے۔ وبی قال حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا عبید اللہ بن موسى قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق عن الحارث عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی احب لك ما احب لنفسی واکرہ لك ما اکرہ لنفسی لا تقعی بین سجدتین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تاکیدی طور پر یہ حکم فرمایا، اور دیکھیں کہ سمجھایا کیسے، کہ اس سے پہلے ترغیب دی کہ میں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، اور اے علی میں آپ کے لیے وہی ناپسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں، لہٰذا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دو سجدوں کے درمیان جب آپ جلسہ کرو تو اس دوران اقعاء مت کرو۔ اقعاء کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایڑیاں کھڑی ہی ہیں جیسے سجدی کی حالت میں تھیں، اور ایسی حالت میں ہی آپ سرین کے کو اس کے پہ رکھ کر عارضی سا جلسہ کر رہے ہو، جیسے کہ آپ کو بہت جلدی ہے اور فوری طور پر دوسرے سجدی کی طرف آپ نے جانا ہے، اور اس صورت میں آپ کا جو کی کمر ہے وہ بالکل سیدھی نہیں ہو رہی۔ اور اسی طرح دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے اقعاء کی کہ آپ سرین کو بالکل نیچے لگا کر اور پنڈلیوں کو کھڑا کر کے اور پاؤں کو نیچے زمین کے اوپر اور پنڈلیوں کو کھڑا کر کے اور جو ران ہے اس کو سینے کے ساتھ لگا کر اور ہاتھوں کو نیچے پھیلا کر کتے کی طرح بیٹھنے کی طرح یہ اقعاء ہے، اس طرح بھی نہ بیٹھیں، یہ بھی ممانعات ہے۔ قال ابو عیسیٰ هذا حديث لا نعرفه من حديث علي رضي الله عنه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہم کسی اور طریق سے نہیں جانتے مگر صرف ابو اسحاق کے طریق سے جانتے ہیں، جو انہوں نے حارث سے اور پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ صرف یہی ایک طریق ہمارے پاس موجود ہے، صرف یہی ایک سند موجود ہے، اور اس سند میں بعض اہل علم نے جو حارث ہیں ان کو ضعیف قرار دیا ہے، حارث اعور کو ضعیف قرار دیا گیا ہے۔ تو حدیث کی اس سند کے اوپر آپ نے ایک اعتراض کیا ہے اور اس کو کمزور قرار دیا ہے۔ والعمل على هذا الحديث عند اکثر اہل العلم يكرهون الاقعاء، اکثر اہل علم اقعاء کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ وفي الباب عن عائشة وانس وابي هريرة رضي الله عنهم باب في الرخصة في الاقعاء، اگر کوئی مجبوری ہے تو اقعاء یعنی ایڑیوں کے اوپر دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی جو حالت ہے اس میں رخصت بھی ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الاقعاء على القدمين قال هي السنة فقلنا انا لنراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ ابو الزبیر نے ہمیں یہ خبر دی
کہ انہوں نے طاؤس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یہ عرض کی کہ قدموں کی ایڑیوں کے اوپر سرین رکھ کر سجدے کے درمیان بیٹھنے کی جو حالت ہے اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سننا، یعنی یہ تو نبی علیہ السلام کی سننا اور طریقہ ہے، اور تو ہم نے کہا کہ ہم نے تو اس کو ایک آدمی کے لیے ایک گوار پن اور یہ اس کی سستی ہم نے سمجھا ہے، جفان یعنی اس کا گنوار پن یا سستی یا کاہلی ہم نے قرار دیا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ نہیں، بل ہی سنت نبیکم، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یعنی کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقعاء فرمایا کرتے تھے جب کوئی مجبوری ہو۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالاقعاء بأسا وهو قول بعض اهل مكة من اهل الفقه والعلم، بعض اهل مکہ جو اہل فقہ اور اہل علم ہیں ان کا بھی یہی قول ہے۔ واکثر اہل العلم يكرهون الاقعاء بين السجدتين، یعنی مکہ اور اس کے گرد و نواح کے کچھ فقہا وہ کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، اور اللہ کے نبی کی کچھ صحابہ کرام بھی اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن اکثر اہل علم جو ہے وہ پھر بھی اقعاء کو ناپسندیدہ سمجھتے تھے۔ راویوں کے حالات دیکھ لیتے ہیں، اور پہلے باب کے جو روات ہیں ان کے راویوں کو ہم یہاں پہ دیکھیں گے، اور فرماتے ہیں کہ اس میں احمد بن محمد بن موسیٰ ابو العباس السمسار المعروف بمردوی، یہ ثقہ ہے۔ ابن المبارک یعنی عبداللہ بن مبارک الحنظلی المروزی، شعبہ بن حجاج ابو بستام البصری امام ہیں اور حجہ ہیں اور ثبت ہیں۔ الحکم بن عتیبہ الکندی ابو محمد الکوفی، عبد الرحمن بن ابی لیلہ الانصاری المدنی، پھر کوفہ کی طرف تشریف لے گئے۔ البراء بن عازب بن حارث بن عدی الانصاری الاوسی صحابی ہیں۔ بندار محمد بن بشار المذکور فی السند الماضی۔ عبد الرحمن بن مہدی العنبری ابو سعید البصری۔ سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ابو عبداللہ الکوفی۔ ابو اسحاق عمر بن عبداللہ الحمدانی السبیعی الکوفی۔ عبداللہ بن یزید بن زید بن حسین بن عمر بن حارث بن ختمہ، اور ان کا نام عبداللہ بن خسیم بن مالک الاوسی الانصاری ہے۔ اس طرح اگلی حدیث کے روات میں عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی امام ہیں حدیث کے، عبید اللہ بن موسیٰ بن ابی المختار، اور ان کا نام بادام العبسی ہے، اور ان کی کنیت ابو محمد ہے۔ اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق السبیعی الحمدانی ابو یوسف ان کی کنیت ہے، کوفہ کے ہی۔ ابو اسحاق عمر بن عبداللہ السبعی الکوفی۔ الحارث بن عبداللہ الاعور الحمدانی الکوفی۔ اسرائیل بن یونس ان کا تو پیچھے گزر گیا۔ اور اسی طرح سے اس حدیث کے روات میں یحییٰ بن موسیٰ البلخی کوفی الاصل ہیں اور ملقب ہے عبد الرزاق بن حمام الحمیری، ابو بکر الصنعانی۔ ابن جریج یہ عبد الملک بن عبدالعزیز بن جریج الاموی ہیں۔ ابو زبیر محمد بن مسلم بن تدرس الاسدی۔ اگلی سند، اب یہاں پہ سند کے اندر جو لطائف ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو سند ہے اس کے لطائف میں یہ ہے کہ یہ اس میں 6 روات ہیں امام ترمذی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو یہ سداسی کہلاتی ہے، اور اس کی جتنے بھی روات ہیں وہ صحاح ستہ کے جو بقیہ کتب کے روات ہیں وہ اس کی بھی روایت ہے، اور یہ مسلسل بالکوفیین بھی ہے۔ یہ جو سند ہے اس سند کو بھی دیکھا جائے تو یہ بھی سداسی ہے، اور یہ مسلسل بالتحدیث اور بالاخبار ہے، یعنی حدثنی اور اخبرنی کے ساتھ یہ تسلسل کے ساتھ یہاں پہ ذکر کی گئی ہے۔ اور حدیث کی اگر ہم تخریج کو دیکھیں تو یہ جو حدیث ہے یہ ان ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ابواب کی یہ جو حدیث ہے یہ حدیث ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ آپ یہاں پہ یہ ساری کتابیں ان کی جلد نمبر اور ان کے صفحہ نمبر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ حدیث ان کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اگلی حدیث یہ جو یقول قلنا لابن عباس فی الاقعاء علی القدمین، یہ ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب سجدے کی حیت کے بارے میں معرف السنن کے اندر بھی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں فی اقامت الصلب اذا رفع راسه من السجود والرکوع، اس کے اندر امام معرف السنن کے مصنف یہ فرماتے ہیں کہ اس ترجمۃ الباب کی جو غرض ہے وہ یہ ہے کہ قوما رکوع سے اٹھ کر جو حالت ہے اور جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان کی حالت کے اندر تعدیل کو ثابت کرنا ہے کہ خوب اچھے طریقے سے قوما اور جلسہ کیا جائے،
اور یہی احناف کے نزدیک بھی ہے، لیکن اس کے حکم کے بارے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے، اور عام سارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ مسنون ہے، یعنی رکوع سے کھڑا ہو کر سیدھا ہونا اور اطمینان کے ساتھ قوما کرنا اور اطمینان کے ساتھ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ قوما اور جلسہ کی طرح یہ قوما اور جلسہ جو ہے یہ سنت ہیں۔ اور بعض حنفیہ کے محققین اس کے وجوب کی طرف بھی گئے ہیں، اور وجوب جو ہے ان دونوں کے اندر تعدیل احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، جس طریقے سے رکوع اور سجدے کے اندر جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے کے اندر تعدیل واجب ہے، اسی طریقے سے قوما اور جلسہ کے اندر بھی تعدیل واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگلا باب تھا کہ امام سے آگے افعال کے اندر یعنی پہلے رکوع کر جانا یا پہلے سجدہ کر جانا، تو اس میں بھی صاحب معارف سنن نے فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے اور اس کا ترک کرنا واجب ہے، اور ابراہیم الحلبی انہوں نے بھی یہی صراحت فرمائی ہے کہ مقتدی کا امام کی متابعت کرنا فعلی ارکان کے اندر اس میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ یہ اقتداء کی جگہ ہے، اور اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ فلا تختلفوا علیہ، بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور جو اختلاف ہے فقہا کا آپس میں وہ قولی ارکان کے اندر ہے، یعنی قرات کے اندر، کہ قرات جو ہے وہ امام کے ساتھ ساتھ مقتدی بھی کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس میں احناف فرماتے کہ نہیں، مقتدی اس میں اتباع نہیں کرے گا، مقتدی خاموش رہے گا۔ اچھا، اسی طرح سے سجدے کی جو حیت ہے اس کا جو بیان ہے، تو اس کے اندر ہم ایک اقعاء والی جو شکل جس کے بارے میں پیچھے ذکر ہو چکا، تو معارف و سنن کے اندر اس کے اندر دو تفسیریں ذکر کی ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی سرین کو زمین کے ساتھ ملانا اور اپنی پنڈلیوں کو کھڑا رکھنا، اور جو اپنے دونوں بازو ہیں ان کو زمین کے اوپر بچھا دینا جیسے کتے کے بیٹھنے کی طرح، تو یہ بھی ایک حالت ہے اقعاء کی۔ اور اسی طرح امام طحاوی نے بھی اس کی یہ تفسیر کی ہے۔ اور دوسری تفسیر جو ہے وہ وہی ہے جیسے کہ اپنے قدموں کو کھڑا رکھنا اور ایڑیوں کے اوپر بیٹھ جانا، جیسے کہ امام کرخی نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اور فی الباب کے تحت آنے والی یہ جو روایات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے اس کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اور اس کے الفاظ یہاں پہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم وفی الباب کے اندر اگلے باب کے اندر یہ جو صحابہ کرام کی روایات ہیں ان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اور الفاظ اور پوری سند یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس کو ابن ماجہ نے اپنے سنن میں ذکر کیا ہے، اور اس کے الفاظ اور مکمل سند آپ یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ ابن مسعدہ صاحب الجیوش، اس کو عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق کے اندر ذکر کیا ہے، اور اس کی سند اور الفاظ بھی دیکھ لیجئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو بخاری اور مسلم نے ذکر کیا ہے، اور مکمل روایت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عائشہ، حضرت انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات اگلے باب کے اندر، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے، اور یہ طویل حدیث اپنی سند کے ساتھ یہاں موجود ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ اپنی سند کے ساتھ یہ روایت یہاں پر موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، اور اس کے الفاظ آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث میں موجود کچھ فوائد اور حکمتیں تھیں جو یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں، ان کو آپ پڑھ لیجئے گا، اور انتہائی بہترین یہ فوائد ہیں ان احادیث سے ماخوذ۔ عصری تطبیقات کو بھی دیکھ لیں کہ نماز میں ٹھہراؤ اور اعتدال دور جدید کی بیماریوں جیسے ذہنی تناؤ، بے چینی اور جلد بازی کا ایک مؤثر علاج بھی ہے۔ سبق سے متعلق یہ سوالات ہیں، اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے۔ آخر میں یہ سبق کا خلاصہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سبق نمبر 96 آپ کے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔